بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ آج کئی باتیں ہیں جن پہ تبادلہ خیال کرنا ضرور پڑتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی حکومت نے کابینہ کی ایک کمیٹی بھیجی تھی جو پیرس میں فیکٹف کے باتیں ہو رہی تھیں، جس پہ طے یہ کیا گیا ہے کہ اب تک پاکستان کو تقریباً 27 میں سے 4-5 اور معاملات انہوں نے حل نہیں کیے ہیں۔ جب تک وہ ہو نہیں سکتے تو فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ میری رائے رہی ہے کہ عالمی دنیا کے ساتھ چل کر ان معاملات کو ختم کریں۔ اگرچہ آپ کو مسئلے ہو رہے ہیں، کم سے کم اخبار میں تو چھاپے کہ وہ کون سے 5 نکات ہیں جس پہ ہم آج تک 2-2.5 سال سے پھسل رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ضرورت ہے کہ ہم اس پہ توجہ دیں۔ پھر بیان ہے حکومت پاکستان کا کہ اگر ہمیں بات کرنی پڑے یو کے یعنی کہ انگلینڈ کے پرائم منسٹر سے بھی، تو ہم شریف کو واپس لے آئیں گے یو کے سے۔ یہی باتیں الطاف حسین کے بارے میں بھی کی گئی تھیں کئی سال پہلے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہنا شاید نامناسب ہے، کیونکہ باہر ملکوں کی قانون، قواعد و ضوابط پاکستان جیسے نہیں ہیں جو 1 سیکنڈ میں بنتے بھی ہیں، ٹوٹتے بھی ہیں، اور پبلک کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ دنیا یہ تو ضرور دیکھے گی کہ سپریم کورٹ پاکستان نے کہا ہے کہ قانون میں جو جسٹس عیسیٰ کے خلاف صدارتی بیان آیا تھا، وہ قانون میں اس میں غلطیاں ہیں، میلفائڈ استعمال کیا ہے الفاظ۔ اس کا ترجمہ جیسے آپ کریں وہ بہتر ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لا منسٹر اور ایف بی آر کے ممبر دونوں کے خلاف سول نہیں بلکہ کرمنل پروسیڈنگز کیے جائے۔ بہت بڑی بات ہے کہ ایک کابینہ کے بیٹھے ہوئے ممبر جو 3 یا 4 بار آنکھ مچولی کھیل رہے تھے، کبھی منسٹر ہوتے تھے، کبھی کورٹ میں جانے کے لیے ہم دیکھتے تھے کہ وہ منسٹری سے ہٹتے تھے، پھر آتے تھے، پھر جاتے تھے۔ تو ان چیزوں سے کورٹ شاید مطمئن نہیں رہی، اور میں خیال ایک بہت بڑی بات ہے کہ صدارتی ریفرنس اور لا منسٹر اور ہر ایک کی حرکتوں کے خلاف یہ باتیں سپریم کورٹ نے لکھی ہیں۔ آپ سب کو ان باتوں سے تعلق رہنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اس صورتحال پر کہ آخر میں سوڈان، سب سے بڑا مسلمان ملک دنیا کا، اسرائیل سے مل گیا ہے۔ بڑی مزے کی بات ہے ایک طریقے سے۔ 10 سال پہلے امریکہ نے قانون بنایا تھا صدر سوڈان کے خلاف کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے، لہٰذا اس لیے وہ امریکہ جا کے یہ اعلان وائٹ ہاؤس پہ نہیں کر سکے، لیکن ٹیلی فون پہ باتیں ہوئیں کیونکہ انتخابات کے اوپر باثر ہونا تھا۔ اور اسرائیل کے حق میں
فیصلے کرنے کے لیے قانون بھی توڑا جا سکتا ہے، تو وہ اگر جاتے یو ایس کانگریس کے پاس کہ ہمیں ہٹا دیں یہ پابندی سوڈان کے صدر کے اوپر، وہ پوچھتے کہ یہ کیا، کبھی کہتے ہیں انہیں پروسیڈنگز میں لے آئیں، اور اریسٹ کے وارنٹ ایشو ہوئے تھے۔ اب ماشاءاللہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے، اسرائیل سے دوستی کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بکھرنے کے لیے یہ بھی ہو گیا واقع۔ اب ہم اس بات پہ آتے ہیں جو پیڈا سے منسلک ہے کہ جی میرا خیال یہ ہے، سمجھنے کی یہ بات ہے کہ یہ آرڈیننس کا معاملہ بہت آگے چلے گیا ہے، کہ جیسے کس نے لکھا ہے آج صبح اخبار میں بھی کہ اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے، سب سے پہلے کہ جب تک ہاؤس بیٹھا ہے آرڈیننس استعمال نہیں ہو سکتا، یہ سب سے اہم بات ہے آرڈیننسز کی، اور پہلے ہاؤس کے بیٹھنے پر اس کی رضامندی کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اب اس کو بدل دیا اور کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہاؤس بیٹھا بھی ہے تو اگر کوئی مخالفت میں ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو یہ جو کھیلوں کی ایک افسوس سے کہنا پڑتا ہے طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، بحیثیت ایک قومی نظریہ رکھنے والے کی، بحیثیت وہ جو پاکستان کے لیے ہم بہتری چاہتے ہیں، تو بولنا پڑتا ہے ان باتوں کو جس سے چیزیں اور مزید مشکلات کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ بات واضح طور پہ کی گئی تھی کہ سچائی کا زیادہ زور ہوگا۔ آئیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے، لیکن آگے تو کریں، ہمیں بھی اپنی سوچ میں مبتلا کریں کہ ہم سوچ سکیں کہ جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ضرورت ہے کہنے کی کہ اگر سندھ کے لوگ جزیرے نہیں چاہتے، اگر کراچی کے ماہی گیر یہ جزیرے اپنی پیٹ پہ لات سمجھتے ہیں، دیکھیں کتنا آپ نے کراچی کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، اس حد تک کہ جبھی کٹ پتلیوں کو نچانا پڑتا ہے تو کٹ پتلیاں ناچتی ہیں اور کراچی کے اوپر قانون اور قواعد بن جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اگر اس سسٹم کو مزید اس کے ساتھ کھیلا، آدھی تو دریائے سندھ کی جو ہمارے شمالی علاقے سے گندگی کے نالہ آتا ہے بدین میں، اس کے ذریعے جو پیدائش ہے سمندری جانوروں کی، اس طرف تو ختم ہے جو ہندوستان کی طرف ہے، یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب جو رہ گئے اس علاقے میں بھی اگر آپ نے، یہاں ویسے بھی کھالوں کی اپ سٹریم فیکٹریاں لگا دی ہے، کراچی کی مچھی تو کراچی میں کچرا پھینک پھینک کے ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اب یہ آخری علاقہ رہتا ہے، تو اگر اس سے آپ بحریہ عرب میں بھی پاکستان کے حصے میں وہ وبال آنے چاہتے جو آپ مشرقی دریائے سندھ کے آخر حصے میں لے آ چکے ہیں اور کراچی کے حصوں میں لا چکے، تو یہ آخری علاقہ بھی اگر چلا گیا تو عوام کی خدمت نہیں ہوگی۔ اور وہ جو کہتے ہیں بار بار کہ ترقی کا باعث ہے، بھئی آپ نے ترقی کے کتنے خواب دکھائے کراچی کو، اور کتنے ان میں سے حقیقت میں تبدیل ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے بند کرے۔ میں کورٹوں سے بھی، سندھ ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے، ہر ایک سے درخواست کرتا ہوں کہ کراچی میں آباد کاری بند کروائے۔
کراچی کے زمینیں بکنے بند کروائیں. اور میں یہ کہوں گا کہ کہاں آپ نے بتایا ہمیں کہ پینے کا پانی کہاں سے آئے گا؟ کہاں آپ نے بتایا کہ بجلی؟ آپ دیکھیے نا کہ الیکٹرک کو آپ بند نہیں کر سکتے ہیں اور اپنے حصے واپس نہیں لے سکتے ہیں، جو دنوں کے، گھنٹوں کے، اب نہیں دنوں کے بلیک آؤٹ کرتے ہیں. اور پھر آپ دو اور جو بات کرتے ہیں، اب ہم اس کا انتظام الگ کر دیں گے. یہ غریبوں کے ساتھ کھیل نہ کریں. اب تک ان کے لیے بولنے کے لیے لوگ حیات ہے، بولیں گے. کراچی فشر فوکس نے، معاف کیجئے، پاکستان فشر فوک فورم نے جو کچھ بھی کہا ہے اب تک، یہ آواز ہے ان غریبوں کی. سنتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ یہی چند باتیں تھی، آپ سے گزارش کرنی تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ آج اخبار میں یہ بھی ہے کہ گڈاپ کا 50 بستر کا بہت ترقی یافتہ اسپتال، کیونکہ آج کل ترقی کی بات ہر ایک جگہ استعمال ہوتی ہے، جو اس علاقے میں بنی ہے جہاں 5 گھنٹے دن میں، جب سے بنی ہے اور اربوں روپے خرچ کیے گئے اس میں، 5 گھنٹے دن میں او پی ڈی کے سروس ہوتے ہیں، یعنی کہ باہر کے چھوٹی چھوٹی کام کرتے ہیں. لیکن پورا اسپتال بنا ہوا کروڑوں کی لاگت پہ بند پڑا ہوا ہے. تو یہ مذاق ختم کرے صوبے کے ساتھ. یہ مذاق صرف کراچی کے ارد گرد میں نہیں ہے، ہر ایک جگہ پہ ہے سندھ میں. اللہ رحم کرے. شکریہ.